فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام الدمۃ الثاقبہ اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8۔ ہم جس موضوع پر پڑھ رہے ہیں اب شروع کریں گے پیج نمبر 77 سے۔ اس کا عنوان ہے قبل از شہادت مصروفیات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ کتب تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع ہی سے اپنے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ارشاد شیخ مفید کے مطابق حجۃ الوداع پر خلافت علی علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کے بعد اور مدینہ واپسی کے بعد پورا 1 ماہ آپ نے خلافت حضرت علی علیہ السلام اور اپنی ذریت کے لیے وصیتوں میں صرف کیا۔ آپ ہر محفل میں کچھ اس طرح فرماتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جا رہا ہوں، تم میرے بعد حوض پر آؤ گے۔ میں تم سے اطرت کے بارے میں سوال کروں گا کہ میرے بعد تم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دونوں ایک دوسرے سے حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں یعنی کتاب خدا اور اپنی اطرت اہل بیت علیہ السلام تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ بکھر جاؤ گے، ان سے پیچھے بھی نہ رہنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ انہیں کچھ سکھانا مت، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ اے لوگوں، میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح منتشر ہو کر میرے پاس نہ آنا۔ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام میرا بھائی اور وصی ہے۔ میرے بعد یہ اسی طرح تعویل قرآن پر جنگ کرے گا جس طرح میں تنزیل قرآن پر کرتا رہا۔ تو یہ مکمل یہاں پر ہوئی بات، اور یہ پیج نمبر 78 پر ہم آگے۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے لشکر اسامہ ابن زید۔ لکھا ہے جناب زید چونکہ رومیوں سے جنگ میں شہید ہوا تھا، اس لیے آپ نے رومیوں سے آخری جنگ کی خاطر لشکر مرتب فرمایا۔ فوج کے اجتماع اور تیاری میں جو وقت صرف ہوا اسی دوران آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ نے تمام مہاجرین و انصار کو حکم دیا کہ فوج اسامہ میں شامل ہو جائیں۔ اسامہ کو حکم دیا کہ فوج کی تیاری کا بقیہ انتظار بیرون مدینہ جا کر کرے۔ اسامہ نے کوچ کا حکم دیا اور بیرون مدینہ جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ مرض میں اضافہ ہو گیا۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں تشریف لائے۔ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا یا علی علیہ السلام، ہر سال جبرائیل علیہ السلام 1 مرتبہ وحی لاتا تھا، اس سال 2 مرتبہ وحی لایا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کے انتخاب میں اختیار دیا تھا، میں نے آخرت کو چنا ہے۔ میری شہادت کے بعد مجھے غسل و کفن خود دینا۔ اس کے بعد آپ واپس گھر تشریف لائے اور آپ نے سر پر پٹی سی باندھ رکھی تھی، ممبر مسجد پر آئے اور فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس میرے کچھ حقوق ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر کسی کی میرے پاس کوئی امانت ہو مجھے بتا دو تاکہ ادا کر دوں۔ اگر کسی کا قرض ہو وہ بتا دے، میں چکا دوں۔ اے لوگوں، اللہ اور مخلوق کے درمیان عمل کے سوا اور کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کسی کو اچھائی دے یا برائی سے روکے۔ جہاں تک میرے حقوق کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غلط دعویٰ اور خواہش نہ کرے۔ جس ذات نے مجھے بالحق مبعوث نبوت کیا ہے اس کی قسم، کوئی شخص بھی شرافت کے ساتھ
عمل کے سوا نجات نہیں پا سکے گا، اگر میں بھی نافرمانی کرتا تو نجات نہ پاتا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 79 پر، پھر لکھا ہے کہ آپ زیر منبر تشریف لائے، نماز پڑھائی اور جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ کے گھر تشریف لائے، 1 یا 2 دن قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے تمام ازواج سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عیادت کی خاطر آپ کو اپنے حجرے میں لے جاؤں۔ جب حضرت عائشہ نے زیادہ اصرار کیا تو تمام ازواج نے اجازت دے دی۔ آپ حجرے حضرت عائشہ رضی اللہ میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ بلال نماز صبح کے لیے بلانے آیا، آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ کسی سے کہہ دو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کہہ دے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ سے کہہ دے۔ آپ نے جب دونوں کی بات سنی تو فوراً اٹھے اور فرمایا کہیں تم یوسف کے گرد والیاں تو نہیں بن گئیں؟ پھر ایک ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ فضل ابن عباس کے کندھے پر رکھ کر فوراً مسجد میں آئے۔ دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ واپس بستر پر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں لشکر اسامہ میں جانے کو نہیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے تو ذرا ٹھنڈا سا عذر کیا، میں ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ نے ٹکا سا جواب دیا کہ میں دوسرے لوگوں سے آپ کی وفات کی کہانی سننے پر تیار نہ تھا۔ اس کے بعد واقع لد لام دال لکھا ہے اور پیش آیا جو کہ عائشہ رضی اللہ اور حفصہ رضی اللہ نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر آپ کو پلایا۔ یہ پلایا لکھا ہے جی، پے لام الف یہ الف، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ مفصل واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب نظام مصطفیٰ بزبان زوجہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول کے دوسرے حصے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ صرف بخاری سے احادیث عائشہ رضی اللہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عائشہ رضی اللہ نے آپ کو اپنے حجرے میں لانے کی کوشش کیوں کی۔ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم، اور اس کے بعد اب ہم پڑھتے پڑھتے پیج 80 پر آ جائیں گے کہ شدت تکلیف سے آپ نڈھال تو پہلے بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ جواب سن کر شدت غم سے آپ غش کر گئے۔ کچھ دیر بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اسامہ سے کہو فوراً کوچ کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت چند افراد کے سوا تمام اہل خانہ گریاں تھے۔ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ارد گرد بیٹھنے والوں سے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو کہ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ فرماتے ہی آپ غش کر گئے۔ ایک شخص کاغذ اور قلم لانے کو اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسے جھڑک کر کہا کہ پلٹ آ، اسے ہذیان ہو رہا ہے۔ وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی زندگی ہی میں یہ حال ہو رہا ہے۔ آپ کو افاقہ ہوا تو آپ ایک مرتبہ پھر رو دیے۔ کاغذ و قلم کی طرف جانے والے شخص نے عرض کیا قبلہ کاغذ اور قلم لاؤں؟ آپ نے بہتے آنسوؤں سے فرمایا کہ کیا جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بعد بھی کسی بات کی گنجائش رہ گئی ہے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب، اور ساتھ ہی کہا کہ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو اب میری درخواست ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جناب عباس اور فضل ابن عباس آپ کے پاس رہ گئے۔ آپ نے جناب عباس سے فرمایا چچا، میری وصیت ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کا خیال رکھنا، میرے قرض ادا کر کے میرے وعدے پورے کرنا اور مجھے بری الذمہ کرنا۔ جناب عباس نے عرض کیا اے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ عیالدار اور کم مالدار ہوں، آپ ابر باراں سے زیادہ سخی ہیں، اگر یہ بار کسی ایسے کے سپرد فرمائیں جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو مناسب رہے گا۔ ہم آگے پیج 81 پہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کوئی حرج نہیں، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں گا جو میری وصیت کا حق ادا کر دے گا اور آپ کی طرح عذر نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا
فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، اب یہ تیرے ذمے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہوگا، میری وصیت قبول کرے، میرے وعدے وفا کر دینا، میرے قرض ادا کرنا، اے علی علیہ السلام میرے اہل بیت علیہ السلام کا خیال رکھنا، اور میرے بعد تبلیغ اسلام کا فریضہ پورا کرنا۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ سے فرمایا کہ بلال میرا خود زرہ، تلوار، امامہ، صحاب، میری ردا، خنجر، عصا، کمر بند، شب معراج والا قمیص، ٹوپی، نالین، دلدل اور دونوں ناقائیں، ذوالجناح، یہ سب ابھی علی علیہ السلام کے حوالے کر دو۔ یا علی علیہ السلام یہ تمام چیزیں میری ازواج اور دیگر گھر میں موجود افراد کے سامنے وصول کر لیں اور اپنے گھر جا کے رکھ کے آؤ، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے اور میرے بعد ان میں سے کسی میں بھی کوئی تیرے ساتھ تنازع نہ کرے۔ جب میں تعمیل حکم کر کے واپس آیا تو مجھے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام مجھے بیٹھنے کو سہارا دے۔ میں نے سہارا دیا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو متوجہ ہو کر فرمایا میرا بھائی، میرا وزیر یہی ہے اور میرا خلیفہ علی علیہ السلام ہی ہے، یہی میرے قرض ادا کرے گا، میرے وعدے نبھائے گا۔ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، نہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا اور نہ اس کی مخالفت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، نہ اس سے حسد کرنا اور نہ نفرت کرنا، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا یا علی علیہ السلام اب مجھے سلا دے۔ میں نے سلا دیا اور پھر فرمایا کہ میرے حسنین علیہ السلام کہاں ہیں؟ دونوں شہزادے آگے بڑھے، آپ نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کافی دیر تک سینے سے لگائے رہے، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ میں اٹھا تاکہ دونوں کو اٹھاؤں تو آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام انہیں یوں ہی رہنے دیں، میری خوشبو حاصل کر لیں، میں ان سے خوشبو حاصل کر لوں، یہ مجھے سیر ہو کر مل لیں، میں انہیں یوں ہی جی بھر کے مل لوں، میرے بعد ان سے کیا ہوگا، اللہ ان کے ظالموں پر لعنت کرے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 82 پر۔ پھر لکھا ہے کہ ارشاد مفید کے مطابق دوسرے دن آپ علیہ السلام کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کسی وقت بھی آپ سے جدا نہ ہوتے تھے۔ آپ کسی ضروری کام کی خاطر باہر تشریف لے گئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غش میں تھے۔ آپ کو افاقہ ہوا تو ادھر ادھر دیکھا، جب حضرت علی علیہ السلام نظر نہ آئے تو فرمایا کہ میرے بھائی اور ساتھی کو بلا دیجئے۔ یہ فرما کر آپ پھر غش کر گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو بلواتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ کو بلایا گیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو سامنے دیکھ کر رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ یہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر مجھے بلایا ہوتا تو ضرور کچھ فرماتے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ چلے گئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ میرے بھائی اور ساتھی کو بلا لیتے۔ اب حفظہ رضی اللہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ کو بلا رہے ہیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کو بلایا گیا۔ آپ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو ان سے بھی منہ موڑ لیا۔ اب جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ کسی دم آخر اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف علی علیہ السلام کو بھائی کہا ہے تو پھر کیوں کسی اور کو بلاتے ہو؟ علی علیہ السلام کو بلا لو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے اشارے سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کا سر اپنے سینے پر رکھا اور کافی دیر تک سرگوشی فرماتے رہے۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دم آخر آپ سے کیا بات کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس پر پوری طرح عمل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی علیہ السلام میرا سر اپنی گود میں رکھ لے، حکم خدا آ گیا ہے۔ جب میں آخری سانس لوں اپنا ہاتھ سامنے کر لینا اور اسے اپنے چہرے پر مس کر لینا۔ میرے دفن سے پہلے میرے جنازے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی قریب آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کے سر پر آہستہ سے ہاتھ رکھا، اپنی طرف جھکایا، کان میں سرگوشی کی، جس سے بی بی کے لیے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ ہم آگے پیج 83 پر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ نے بی بی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا بات کی؟ تو بی بی نے فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ میں راز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نقاب کر دوں؟ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔ بعد از شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ نے پھر اصرار کیا تو بی بی نے فرمایا کہ اب کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں بابا کے تصور فراق سے زیادہ غمزدہ ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ زہرا سلام اللہ علیہا زیادہ غمزدہ نہ ہو، میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اصول کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کو 2 طرح سے وصیت کی گئی تھی۔ ایک وہ وصیت جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو جناب عباس کے سامنے زبانی کی تھی، اور دوسری وصیت تھی جو اللہ کی طرف سے تحریر شدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی تھی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا، اور وہ اسی طرح کہ جب آپ کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کمرے کو تمام اغیار سے پاک کرو، میں اللہ کا آخری پیغام پہنچا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کو فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جب سب جانے لگے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ دونوں نہ جائیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ہر احترام سے نوازتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ وہ تحریر ہے جس کا میں نے تجھ سے عہد لیا تھا اور جس پر میرے تمام ملائکہ گواہ ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے گواہی کے لیے میں تنہا ہی کافی ہوں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرز گئے اور فرمایا اے جبرائیل، اللہ ہی سلام کہے، سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور وہی سلامتی کا مرجع ہے۔ اللہ صادق اور بار ہے، بے الف رے، تحریر مجھے دے دیجیے۔ جبرائیل نے وہ تحریر آپ کو دی اور عرض کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں تاکہ میری موجودگی میں علی علیہ السلام اسے پڑھ کر آپ کو سنائیں۔ پیج 84۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحریر حضرت علی علیہ السلام کو دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حرف بحرف اسے پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کا مجھ سے یہ عہد تھا اور شرط تھی، میرے پاس اللہ کی امانت تھی جو میں نے پہنچا دی ہے، امت کو نصیحت کر دی ہے اور امانت ادا کر دی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یوں گواہی دی، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، میں آپ کی تبلیغ اور نصیحت کی گواہی دیتا ہوں، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت اور میرا خون بھی اس کا گواہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی آپ دونوں کے لیے گواہوں میں سے ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام، کیا تو نے میری وصیت حاصل کر لی ہے؟ کیا تو نے اسے پہچان لیا ہے؟ کیا تو مجھے اور اللہ کو یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے اسے پورا کرے گا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اسے پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور توفیق تکمیل کا اللہ سے خواستگار ہوں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور توفیق تکمیل کا اللہ سے خواستگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ اسے نبھانے کی میں قیامت کے دن تیری گواہی دے سکوں۔ پیج 85۔ قبلہ، اب بے شک آپ گواہی دیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام، میرے اور آپ کے مابین اس وقت جبرائیل و میکائیل اور ان کے ساتھ ملائکہ مقربین موجود ہیں، میں انہیں بھی اس وصیت کا گواہ بناتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا ہاں قبلہ، آپ انہیں گواہ بنا لیں اور میں بھی انہیں گواہ بناتا ہوں۔ وصیت کے اہم مندرجات پر تھے۔
محبان خدا سے محبت اور دشمنان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برات، کیفیت برات یہ ہوگی کہ زوادی الف عین ضیاء حق پر صبر کرنا ہوگا، غصب خمس پر صبر کرنا ہوگا، ہتک ناموس پر خاموش رہنا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے خالق اکبر کی قسم ہے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا تھا، اے حبیب خدا، علی علیہ السلام کو کھلے لفظوں میں بتا دیجئے کہ آپ کا سب احترام ختم ہو جائے گا، اور یہ احترام آپ کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا خاتمہ ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ اس وصیت کے ان حصوں سے اپنی بیٹی اور حسنین علیہ السلام کو بھی مطلع فرما دیجئے جو ان سے متعلق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور جناب حسنین علیہم السلام کو آگاہ فرمایا، انہوں نے بھی اسے قبول کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وصیت کو مہر کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ بہار میں عیسیٰ ابن زریر نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قبلہ وصیت مکمل ہو گئی اور ملائکہ چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 86 پر۔ تو جب سوال کیا کہ جب وصیت مکمل ہو گئی اور ملائکہ چلے گئے تو پھر کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بعد میں آپ نے جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ دروازے پر کھڑی ہو جا اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سر اپنے منہ پر رکھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دایاں ہاتھ پکڑا، حضرت علی علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے علی علیہ السلام، یہ میری اور اللہ کی تیرے پاس امانت ہے، میرے اور اللہ کے لیے اس کا تحفظ کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ تو ایسا کرے گا۔ یا علی علیہ السلام، بخدا میری یہ بیٹی اولین و آخرین میں سے خواتین جنت کی سردار ہے۔ یا علی علیہ السلام، بخدا میری یہ بیٹی مریم کبریٰ ہے۔ یا علی علیہ السلام، جس سے یہ راضی ہوگی میرا اللہ اور ملائکہ اسی سے راضی ہوں گے۔ یا علی علیہ السلام، اس پر ظلم کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ یا علی علیہ السلام، اس کا حق غصب کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ یا علی علیہ السلام، اس کی توہین کرنے والوں کا دروازہ جلانے والوں اور اس کے احباب کو اذیت دینے والوں کے لیے ویل ہے، اسے تکلیف پہنچانے والوں کے لیے بھی ویل ہے۔ اے اللہ، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ پھر آپ نے جناب حسنین علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، جو ان کا ہوگا ان کے نقش قدم پر چلے گا، میری اس سے صلح ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ داخل جنت ہوں گے۔ جو ان سے عداوت رکھے گا، ان سے جنگ لڑے گا، ان پر ظلم کرے گا، ان سے آگے بڑھے گا یا ان سے پیچھے ہٹے گا یا ان کے شیعہ پر ظلم کرے گا، میں اس کا دشمن ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں وہ داخل جہنم ہوگا۔ اے زہرا سلام اللہ علیہا، بخدا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہوگی۔ بخدا اے زہرا سلام اللہ علیہا، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تو راضی نہ ہوگی۔ عیسیٰ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا قبلہ، لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو وہ واحد بندہ ہے جو ہر بات پوچھتا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کیا کروں، دین مجبور کرتا ہے کہ پوچھوں، اگر آپ سے نہ پوچھوں گا تو پھر کون ہے جو مجھے ان حقائق سے مطلع کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے مرض میں اضافہ ہوا تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اپنا سر آغوش علی علیہ السلام میں رکھا، آپ کو غش آ گیا۔ اسی اثنا میں اذان ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے باہر نکل کر حضرت عمر رضی اللہ سے کہا، نماز تو پڑھا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تیرا باپ زیادہ مناسب رہے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا بات آپ کی درست ہے، لیکن میرا باپ کمزور ہے، ممکن ہے نہ برداشت کرنے والوں سے کوئی دست درازی کرے، لہٰذا تو ہی نماز پڑھا۔ حضرت عمر نے کہا نماز تیرا باپ ہی پڑھائے گا اور ایسے افراد کا میں خود انتظام کر لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو غش میں ہیں اور دوسرا آدمی اسی میں مصروف ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب انہیں غش سے افاقہ نہیں آئے گا اور دوسرا آدمی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، لہٰذا باپ کو جلدی بھیج تاکہ وہ غش کے افاقے سے پہلے مصلی سنبھال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ افاقے کے بعد پھر وہ علی علیہ السلام سے نماز پڑھانے کا کہہ دے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہی خطرہ تو مجھے بھی ہے، میں رات ان دونوں کی سرگوشیاں سنتی رہی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ نماز کی خاطر مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے۔ نمازیوں نے انکار کر دیا، لیکن نماز میں مشہور کر دیا گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 88 پر، لکھا ہے ابھی تک حضرت ابوبکر رضی اللہ نے تکبیر نہیں کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس کو بلاؤ۔ جب جناب عباس آئے تو آپ نے فرمایا مسجد میں لے جانے کی خاطر علی علیہ السلام سے تعاون کرو۔ آپ نے ایک ہاتھ جناب عباس کے کندھے پر اور دوسرا جناب امیر کے کندھے پر رکھا اور بڑی مشکل سے مسجد تک تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو پیچھے ہٹایا، نماز پڑھائی، پھر فرمایا مجھے ممبر پر بٹھاؤ۔ ممبر پر بٹھایا گیا۔ یہ آخری موقع ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھے، اس کے بعد ممبر ہمیشہ ترستا رہا، آپ پھر ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ جب اہل مدینہ نے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں تو مہاجرین و انصار میں سے کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کے بچے، جوان، بوڑھے، بیمار اور عورت و مرد مسجد میں نہ آ گئے ہوں۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا جو بھی اس دن اور اس وقت، خواہ وہ جن ہیں یا انسان، میری بات سن رہے ہیں، ہر موجود غیر موجود کو میرا آج کا پیغام پہنچا دے۔ میں تم میں کتاب خدا جس میں نور ہے، ہدایت سے اور بیان ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے، میری طرف سے تم پر حجت ہے، اور دوسرا تم میں علم اکبر، علم دین اور نور ہدایت چھوڑ رہا ہوں۔ یہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو میرا وصی ہے۔ یہ حبل اللہ ہے، اس سے تمسک پکڑو، اس سے جدا نہ ہونا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس نے تمہارے دلوں میں باہمی محبت پیدا کی اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ لوگو، یہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام آج بھی مخزن الہی ہے اور کل بھی مخزن الہی ہوگا۔ جس نے آج علی علیہ السلام سے محبت کی، اس نے اللہ سے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیا اور حق بندگی ادا کر دیا۔ جس نے آج علی علیہ السلام سے عداوت کی یا آج کے بعد عداوت کی، وہ قیامت میں اندھا اور بہرا محشور ہوگا۔ اللہ کے بارگاہ میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ لوگو، کل یوم محشر میرے پاس اس طرح نہ آنا کہ تم دنیاوی مال و دولت سے لائے ہو اور میرے اہل بیت پر آگندہ حال خانہ بدر مجبور اور مظلوم آئیں، ان کا خون تمہارے قدموں سے ٹپک رہا ہو۔ یاد رکھو، گمراہی کی بیعت اور جہالت کا شورا سود مند نہیں ہوتا۔ یقین کرو، خلافت کے لیے اہل ہیں جو آیات خدا ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی علامات بتا دی ہیں۔ میں نے تمہیں ان کا تعارف کرا دیا ہے، تمہیں پیغام خالق پہنچا دیا ہے۔ جو کچھ مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم ابھی تک جاہل رہے ہو۔ خیال رکھنا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، جہالت میں ڈوب کر کتاب خدا کی تعویلیں نہ گھڑ لینا، میری سنت کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالنا، کیونکہ ہر حدیث، ہر حادثہ اور ہر وہ کلام جو خلاف قرآن ہوگا وہ باطل اور مردود ہوگا۔ قرآن امام ہدایت ہے۔
لیکن قرآن کو قائد کی ضرورت ہے جو قرآن کی ہدایت دے اور قرآن کی طرف دعوت دے، اور وہ دعوت دانش اور موعظہ حسنہ سے ہو۔ میرے بعد جو میرا خلیفہ ہے وہی ولی قرآن ہے، میرا دل قرآن وہی ہے جو میرے علم، میری دانش اور میرے رازوں کا وارث ہے، جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے علوم کا حامل ہے۔ اور یاد رکھو کہ میں اپنے باپ کا وارث تھا اور میرے بھی وارث ہوں گے۔ تمہاری خواہشات تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اے لوگو، میرے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں خوف خدا کرنا، یہ دین کا رکن، تاریکی میں چراغ اور علم کی کان ہیں۔ علی علیہ السلام میرا بھائی ہے، میرا وارث ہے، میرا وزیر ہے، میرا امین ہے، میرا خلیفہ ہے اور میرے وعدے نبھانے والا ہے، میری سنت پر قائم ہے۔ سب سے پہلے اسی نے اعلان اسلام کیا تھا، سب سے آخر میں یہی میرے ساتھ رہے گا، قیامت میں میری ملاقات کرنے والوں میں اوسط ہوگا۔ تمہارے موجود غائبین کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ یاد رکھو، جو امت میں عالم ہوتے ہوئے جو شخص امامت نماز کرے گا وہ کافر ہوگا۔ الف عین لام میم۔ اور لوگوں، جس شخص نے مجھ سے کوئی قصاص لینا ہو وہ آئے، میں موجود ہوں، لے لے۔ اور اگر کسی کی میرے پاس کوئی امانت ہو تو وہ میرے بعد علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ میری تمام امانتوں کا ایسا ضامن ہے کہ میرے ذمے کسی کا کچھ باقی نہ رکھے گا۔ اس کے بعد آپ کو ممبر سے اتارا گیا، آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے مجھے کافور دیا اور فرمایا، یا علی علیہ السلام اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ میرا ہے، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور ایک حسن علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان میرا حصہ؟ تو آپ نے رو کے فرمایا کہ اب تجھے باپ بتائے گا، مجھ سے نہ پوچھ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قبلہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، یا علی علیہ السلام یہی میرا کمرہ، میرا مدفن ہوگا۔ سامعین، یہاں پر یہ والا چیپٹر یعنی قبل شہادت مصروفیات مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 90 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ اگلی نشست میں جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے آپ کی شہادت۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔